امت مصطفیٰ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام مجموعی طور پر اور عمومی یعنی اکثری طور پر شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو مجموعی اور عمومی طور پر شرک میں مبتلا ہونے سے محفوظ فرمایا ہے۔ محمد علی مرزا اپنے مجدد ابن عبد الوہاب نجدی کی اتباع میں اور اسماعیل دہلوی کی اتباع میں اس بات پر بضد ہے کہ نہیں جی امت میں شرک جو ہے وہ بہت پھیل چکا ہے، اور جبکہ ان کی خود ساختہ توحید کے مطابق اگر دیکھا جائے تو جو شرک کے تیر انہوں نے پھینکے ہیں پوری امت مسلمہ کا بدن اس سے متاثر ہوتا ہے، کیونکہ جو توحید کا کانسیپٹ اور تصور خود ساختہ یہ پیش کرتے ہیں اور اہل سنت کی تکفیر اور اہل سنت و جماعت کو مشرک ثابت کرنے کے لیے جو انہوں نے ایک توحید کا تصور قائم کیا ہے اس کے مطابق تو پوری امت مسلمہ کی اکثریت جو ہے مشرک قرار پاتی ہے۔ اس کے چند میں آپ کو حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثال کے طور پر ابن عبد الوہاب نجدی کے توحید کے تصور کو اگر دیکھا جائے تو یہ کتاب ہے کتاب التوحید۔ اس میں صفحہ نمبر 361 پر ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں لکھا کہ آدم علیہ السلام نے شرک فی الاطاعت کا ارتکاب کیا، نعوذ باللہ تعالی۔ یعنی ابن عبد الوہاب نجدی کی توحید کتاب التوحید کے مطابق تو تاریخ انسانیت کا سب سے پہلا مشرک حضرت سیدنا ابو البشر آدم علیہ السلام قرار پاتے ہیں، نعوذ باللہ تعالی۔ اور پھر ان کے توحید کے تصور کے مطابق اگر ان کی کتابوں کو دیکھا جائے، ابن عبد الوہاب نجدی کی کتاب الاصول الثلاثہ یہ اس کی شرح بھی ہے، اور الگ سے بھی جو حاجیوں کو دی جاتی کتابیں یہ کتاب ہے اس کا ترجمہ، یہ اس کی عربی شرح ہے۔ عبد المحسن بن قاسم مسجد نبی کے امام و خطیب نے اس کی شرح کی ہے۔ اس میں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ اور اس کی شرح کرتے ہوئے ابن عبد الوہاب نجدی نے لکھا کہ اے طہر اعمالک عن الشرک، کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو حکم دے رہا ہے کہ اپنے اعمال کو شرک سے پاک کیجئے، اپنے اعمال کو شرک سے پاک کیجئے۔ اور یہ کتاب ہے المجموعۃ المفیدہ۔ المجموعۃ المفیدہ کا ترجمہ جو ہے وہ مجموعہ مفیدہ، مفید مجموعہ کے نام سے، اس کے صفحہ نمبر 39 پر لکھتے ہیں کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کا کیا معنی ہے؟ جواب، اس کا معنی ہے اپنے رب کی عظمت کو توحید کے ساتھ بیان کیجئے اور اپنے اعمال کو شرک سے پاک کیجئے، اپنے اعمال کو شرک سے پاک کیجئے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ کا کیا معنی ہے؟ تو جواب، اس کا معنی ہے بتوں کو چھوڑ دیجئے اور بت پرستوں سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیجئے۔ سوال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں کتنے دن تک رہے؟ اس کا جواب لکھا کہ 10 سال تک، اس کے بعد معراج ہوئی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال اسی حالت میں رہے اور پھر اللہ رب العزت نے آپ کو معراج کرویا۔ اور یہ جو حکم ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، اس کا ترجمہ یہ کیا کہ اپنے اعمال کو شرک سے پاک کیجیے، العیاذ باللہ تعالی۔ اور ابن عبد الوہاب نجدی کے آنے سے پہلے حالات کا ذکر کرتے ہوئے ابن عبد الوہاب نجدی کے پوتے عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوہاب نجدی نے اپنی کتاب فتح المجید شرح کتاب التوحید کے صفحہ نمبر کتاب توحید کے صفحہ نمبر 6 پر لکھا ہے کہ ابن عبد الوہاب نجدی نے کیا کارنامہ سر انجام دیا۔ لکھتا ہے کہ وَتَصَدَّى لِدَعْوَةِ أَهْلِ نَجْدٍ إِلَى التَّوْحِيدِ الَّذِي هُوَ أَسَاسُ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ، کہ ابن عبد الوہاب نجدی نے نجد والوں کو توحید کی دعوت دی جو کہ اسلام کی بنیاد اور اساس ہے۔ وَنَهَاهُمْ عَنْ عِبَادَةِ الْأَشْجَارِ وَالْأَحْجَارِ وَالْقُبُورِ وَالطَّوَاغِيطِ وَالْأَوْثَانِ، اور ابن عبد الوہاب نجدی نے اس وقت کے لوگوں کو، مسلمانوں کو، پتھروں کی، قبروں کی، درختوں کی، شیطانوں کی اور بتوں کی عبادت سے روکا۔ یعنی ابن عبد الوہاب نجدی کے آنے سے پہلے اس وقت مسلمان درختوں کی، پتھروں کی اور شیطانوں کی اور بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور ابن عبد الوہاب نجدی نے آ کے روکا۔ جزیرہ عرب کے لوگ عبادت کرتے تھے، العیاذ باللہ تعالی۔ اور ایک اور والا، یہ کتاب اثر الدعوۃ السلفیہ فی توحید المملکۃ العربیہ السعودیہ، اس کے صفحہ نمبر 23 پر جامعہ اسلامیہ جو کہ مدینہ شریف میں بہت بڑی یونیورسٹی ہے، اس کے استاذ حمود بن احمد الرحیلی لکھتے ہیں کہ ابن عبد الوہاب نجدی جب آیا
لکھتا نشأ الامام العلامہ والداعیۃ المجدد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب ابن سلیمان التمیمی فی القرن الثانی عشر کہ محمد بن عبدالوہاب نجدی مجدد 12ویں صدی میں آیا، فی زمن ایسے زمانے میں اشتدت فی غربت الاسلام کہ جس وقت اسلام بالکل اجنبی ہو چکا تھا، وغلب علی اہلہ الجہل والبدع والخرافات اور وہاں کے رہنے والے بدعت، جہالت اور خرافات میں پڑے ہوئے تھے، وعبادت الانبیاء والصالحین والاشجار والاحجار اور وہاں کے لوگوں پر نبیوں کی عبادت، صالحین کی عبادت اور درختوں اور پتھروں کی عبادت کا غلبہ ہو چکا تھا۔ وہاں کے جو مسلمان تھے وہ نبیوں کی، صالحین کی اور پتھروں کی اور درختوں کی عبادت کرتے تھے۔ یہ ان کی توحید کا تصور ہے کہ ان کی توحید کے تصور کے مطابق اولیاء اللہ، صالحین کے مزارات اور ان کی قبروں کی تعظیم کرنا بھی ان کی عبادت ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ جو شرک کے تیر انہوں نے پھینکے ہیں اس سے تو پوری امت مسلمان کا جسم متاثر ہوتا ہے۔ پوری دنیا اسلام میں جہاں جہاں اسلامی ممالک موجود ہیں، پوری دنیا میں جہاں جہاں کہیں جہاں مسلمان آباد ہیں وہاں صالحین کے مزارات موجود ہیں، ان کی قبریں موجود ہیں، اور وہاں اہل ایمان، اہل اسلام جو سنی العقیدہ لوگ ہیں وہ ان کی قبور سے، ان کے مزارات سے تبرک حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ اگر تبرک اور ان کی قبور کی عزت اور تعظیم عبادت ہے تو اس سے تو پوری امت مسلمان کی جو اکثریت اور عمومی مسلمان ہیں وہ مشرک قرار پائیں گے، نعوذ باللہ تعالی۔ اور پھر یہ صرف صالحین کی قبروں تک نہیں بلکہ یہ دیکھیں تحذیر الساجد، ناصر الدین البانی کی کتاب، اس کتاب کے صفحہ نمبر 99 پر ناصر الدین البانی لکھے کہ میں 1368 میں جب مسجد نبی شریف کی حاضری کے لیے گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ ایک روضہ رسول کے پیچھے ایک جو نا وہ دیوار اٹھی ہوئی ہے اور وہاں لوگ جاتے ہیں اور وہاں لوگ تبرک کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اشارۃ الی ان ھذا مکان خاص للصلاۃ وراء القبر، یہ اشارہ ہے کہ یہ جو مکان خاص ہے قبر شریف کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے۔ فعجبت حینئذ کیف ظلت ھذہ الزہرۃ الوثنیہ قائمۃ حتی فی عہد دولت التوحید۔ ناصر الدین البانی لکھتا کہ میں بڑا متعجب ہوا کہ یہ کھلی اور ظاہر بت پرستی مسلمانوں کے ملک میں ہو رہی ہے، یعنی روضہ رسول کے پاس اور اصحاب صفہ کے چبوترے پہ جا کے نماز پڑھنا، اس کو بھی ظاہر بت پرستی، ظاہر قبر پرستی نعوذ باللہ تعالی قرار دے کے ناصر الدین البانی کہتا کہ ھذہ ظاہرۃ الوثنیہ، یہ کھلی بت پرستی مسلمانوں کے ملک میں ہو رہی ہے، اس تبرک کو کھلی بت پرستی قرار دے رہا ہے۔ یہ ان کے جو خود ساختہ توحید کا تصور ہے اس کے مطابق بات کہاں تک جاتی ہے۔ اور پھر اس سے آگے یہ کتاب ہے شرح صدور بتحریم رفع القبور، قاضی شوکانی کی، اس کتاب کے صفحہ نمبر 35 پر حاشیے میں لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار اور حضور کی قبر شریف کے بارے میں لکھا ہے فالقبر المعظم المقدس وثن وصنم بكل معانی الوثنیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مقدس معظم جو ہے وہ ہر اعتبار سے بت ہے، نعوذ باللہ تعالی۔ لو کان الناس یعقلون، اگرچہ لوگ عقل نہیں رکھتے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ان کے شرک کے فتووں سے اور ان کی جو خود ساختہ توحید جو انہوں نے اپنا معیار قائم کیا ہوا ہے اس سے تو امت مسلمہ کی مجموعی اور اکثری تعداد جو ہے وہ مشرک قرار پاتی ہے۔ اور یہی بات اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان کے صفحہ نمبر 23 پر لکھی ہے، لکھتا ہے کہ اول کہتا ہے کہ سننا چاہیے کہ شرک لوگوں میں بہت پھیل رہا ہے اور اصل توحید نیاب، یعنی مسلمانوں میں شرک بہت زیادہ آ چکا ہے اور اصل توحید نیاب، توحید بالکل تھوڑی سی رہ گئی ہے۔ حالانکہ قرآن مجید اور احادیث طیبات آپ پڑھ کے دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت مصطفیٰ یہ خیر امت ہے، یہ امت وسط ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی۔ اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور ایسے ہی ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، امت وسط بنایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔
اب یہ امت خیر ہے، امت وسط ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 6528 نمبر حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ کل جنتی جو جنت میں داخل ہوں گے، حضور فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میری امت آدھے جنتی وہ ہوں گے جو میری امت کے لوگ ہوں گے۔ یعنی امت کی فضیلت بیان فرمائی رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جامع ترمذی میں 2546 نمبر اور سنن ابن ماجہ میں 4299 نمبر، حضور فرماتے ہیں اہل الجنت 20 و 100 صف، جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، 80 من هذه الامه و40 من سائر الامم، 80 صفیں صرف اس امت کی ہوں گی، 100 کل نبیوں کی امتوں کی صفیں 120 ہوں گی، اور ان میں سے جو ہے وہ 80 صفیں اس امت کی اور 40 صفیں جو ہے وہ باقی امتوں کی ہوں گی۔ یہ اس امت کی فضیلت ہے، اور ان کے عقیدے کے مطابق جو ہے نا وہ امت کا مجموعی اور جو امت کا جو اکثری اور جو اغلبی حصہ ہے وہ نعوذ باللہ شرک میں گرفتار ہو چکا ہے۔ تو اس سے تو نعوذ باللہ تعالیٰ اس امت کا امت خیر ہونا تو ختم ہو گیا، پھر یہ تو معاذ اللہ پھر امت شر ٹھہرے گی، امت شرک ٹھہرے گی، حالانکہ یہ امت توحید ہے، امت وسط اور امت خیر ہے، اور یہ امت شر اور امت شرک نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث جامع ترمذی میں 2869 ہے، رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل امتی مثل المطر، میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے، لا یدرا اولہ خیر ام آخرہ، حضور فرماتے ہیں کہ یہ معلوم نہیں کیا جا سکتا، لا یدرا اولہ خیر ام آخرہ، کہ اس کا اول بہتر ہے یا اس کا آخر بہتر ہے، یعنی یہ امت جو ہے یہ امت خیر ہے، یہ اس امت کی فضیلت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کی خیریت بھی بیان فرمائی، اور جو امت پر حضور کو اندیشہ تھا اور جو حضور کو امت پر کوئی خوف تھا اس کا واضح طور پر بیان فرما دیا۔ اس سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ شرک کا جو اطلاق ہے وہ دو چیزوں پہ کیا جاتا ہے، شرک جلی، شرک اکبر، یعنی اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کی عبادت میں کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا، اس کو شرک اکبر کہا جاتا ہے، شرک جلی، شرک اعتقادی۔ اور ایک عملی طور پر جو نا ریاکاری، دکھلاوا، اس پر بھی شرک کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن وہ شرک اصغر ہے۔ بحث ہماری شرک اصغر کے بارے میں نہیں ہے کہ امت ریاکاری کرے گی یا نہیں کرے گی، امت میں اعمال میں لوگ دکھلاوا کریں گے یا نہیں کریں گی، یہ تو بہت جو ہے نا وہ کامن ہے، یعنی وہ چاہے دیوبندی ہوں، وہابی ہوں، سنی ہوں، شیعہ ہوں، سارے یہ سارے ظاہر ہے کہ اس میں دکھلاوا ہو سکتا ہے۔ لیکن اب مسئلہ جو ہے وہ ہے شرک اکبر اور شرک اعتقادی کا، شرک جلی کا، کہ کیا یہ امت جو ہے وہ شرک جلی میں اکثری طور پر اور عمومی طور پر گرفتار ہوگی یا کہ نہیں۔ تو اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح احادیث موجود ہے۔ حضور کو سب سے زیادہ اپنی امت پر جس چیز کا خطرہ اور خوف تھا وہ تھا ریاکاری کا، جس کو شرک اصغر کہا جاتا ہے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت پر شرک اکبر اور شرک جلی کا خوف ہوتا تو حضور اس کا ذکر کرتے، حضور اس کا نام لیتے۔ مسند احمد ابن حنبل میں 23119 نمبر حدیث ہے، دار احیات التراث العربی بیروت سے جو چھپی ہوئی اس کا حوالہ، اور وہابیوں کی ایپ اسلام 360 میں مشکات میں 5334 نمبر حدیث ہے۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے تم پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ ہے شرک اصغر۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وما الشرک الاصغر، شرک اصغر کیا ہے؟ قال الریا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ریاکاری، یعنی مجھے سب سے زیادہ تم پر جس چیز کا خوف ہے وہ کیا ہے؟ ریاکاری۔ اگر حضور کو اپنی امت پر شرک اکبر یا شرک جلی کا خوف ہوتا تو سرکار یہ فرما سکتے تھے کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ شرک اکبر کا خوف ہے، کہ تم درختوں کی پوجا کرو گے، تم جو ہے وہ پتھروں کی پوجا کرو گے، تم قبروں کی عبادت کرو گے، نہیں فرمایا، ایسے نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف جو ہے وہ ریاکاری کا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شرک اکبر کا اپنی امت پر خوف ہے؟ اس پر کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے؟ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ، صحیح بخاری میں 6 مقامات پر یہ حدیث ہے، اس میں سے 1344 نمبر، اور صحیح مسلم میں 2296 نمبر، متعدد مقامات پہ یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی قسم بیان کر کے فرمایا
فرمایا انی واللہ ما اخاف ان تشرکوا بعدی ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، فرمایا مجھے اللہ کی قسم مجھے اس بات کا تم پر خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، ولیکن ان تنافسوا فیہا، ہاں مگر یہ کہ تم دنیا میں پھنس جاؤ گے، دنیا کی محبت میں پڑ جاؤ گے، یہ دنیا کا تم پر مجھے خوف ہے، لیکن تمہارے اوپر مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک میں پڑ جاؤ گے یا شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ شرک اکبر کی حضور نے نفی کر دی، اور شرک اصغر یعنی ریاکاری اس کے خوف کا اور اندیشے کا اظہار فرما دیا۔ تو یہ واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت پر شرک اکبر اور شرک اعتقادی کا خوف نہیں ہے۔ اگر امت کی اکثریت اور عمومی امت جو ہے وہ شرک میں گرفتار ہو جانی ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ اس بات کے خوف کا اظہار کرتے، لیکن ایسا نہیں فرمایا۔ تو یہ واضح دلیل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک حدیث صحیح مسلم میں، مسند احمد ابن حنبل میں اور جامع ترمذی میں اور دیگر کتب حدیث میں صحیح حدیث ہے، متعدد طرق کے ساتھ مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث ہے۔ صحیح مسلم میں 7103 نمبر حدیث، اس میں لفظ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان قد ایس ان یعبد المصلون فی جزیرۃ العرب ولیکن فی التحریش بینہم، فرمایا کہ شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب کے نمازی اس کی عبادت کریں۔ ہاں اس بات سے نا امید نہیں ہے کہ لوگ آپس میں لڑیں، مسلمان آپس میں لڑیں، اس بات سے نا امید نہیں ہے، اسے امید ہے کہ آپس میں لڑیں گے، اور یقیناً ایسے ہوا اور ہو رہا ہے۔ لیکن شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب کے نمازی اس کی عبادت کریں۔ المصلون سے مراد ایر مومنون یعنی ایمان والے اس کی عبادت کریں، اور شیطان کی عبادت سے مراد یہی ہے کہ بتوں کی پوجا کی جائے یا غیر خدا کی عبادت کی جائے، پوجا کی جائے۔ مسلمان مومن ایسا نہیں کریں گے۔ اور جامع ترمذی میں جو حدیث ہے، جامع ترمذی میں تو واضح جو الفاظ ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عمر ابن الاحوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا ای الیوم ھذا، حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ صحابہ آج کون سا دن ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج حج اکبر یعنی حجۃ الوداع کا دن ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا، خبردار ہو جاؤ، وان الشیطان قد ایس من ان یعبد فی بلادکم ہذہ ابدا، شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے کہ تمہارے ان شہروں میں کبھی بھی شیطان کی عبادت کی جائے، ابدا، کبھی بھی شیطان کی عبادت ان شہروں میں نہیں ہو سکتی۔ شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے۔ جامع ترمذی، اور جامع ترمذی میں اس حدیث کا نمبر ہے 2159، اور مسند احمد ابن حنبل میں الفاظ یہ ہیں ان الشیطان قد ایس ان یعبد بارضکم ہذہ، فرمایا کہ شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے کہ تمہاری اس زمین یعنی جو جزیرہ عرب ہے اس میں شیطان کی عبادت کی جائے، شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے۔ یہ مسند احمد ابن حنبل میں 8522 نمبر حدیث ہے، دار احیاء التراث العربی بیروت سے جو کتاب چھپی ہے۔ تو بحمد تعالی ان احادیث سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ امت مصطفیٰ جو ہے وہ عمومی طور پر شرک میں گرفتار نہیں ہو سکتی، یہ امت توحید ہے۔ اور ایک بڑی واضح اور صاف حدیث جو کہ مسند احمد ابن حنبل میں 16671 نمبر جو دار احیاء التراث العربی بیروت سے چھپی ہے، اور ایک اور دوسری جو مسند احمد بن حنبل غیر مقلد احمد شاکر کی تحقیق کے ساتھ اور حمزہ احمد زین کی تحقیق کے ساتھ شائع ہوئی ہے، اس میں 17056 نمبر اس حدیث کا نمبر ہے، اور محقق غیر مقلد نے اس کو کہا اسنادہ حسن، اس کی سند حسن ہے۔ اور وہ حدیث یہ کہ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، وہ کہتے ہیں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس موجود تھا، تو حضور نے فرمایا کہ اتخوف علی امتی الشرک والشہوۃ الخفیہ، مجھے اپنی امت پر شرک اور شہوت خفیہ کا خوف ہے۔ حضرت شداد کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ اتشرک امتک من بعدک، حضور کیا آپ کی امت آپ کے بعد شرک کرے گی؟ قال نعم، فرمایا ہاں کرے گی،
لیکن ساتھ ہی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح کر دیا، اما خبردار، انہم لا یعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا، خبردار ہو جاؤ، میری امت سورج کی پوجا نہیں کرے گی، چاند کی پوجا نہیں کرے گی، اور پتھروں کی اور بتوں کی پوجا نہیں کرے گی، ولیکن یراؤون باعمالہم، ہاں اور وہ لیکن اعمال میں ریاکاری کریں گے، ریاکاری کریں گے، دکھلاوا کریں گے، لیکن چاند کی، سورج کی، پتھروں کی اور بتوں کی پوجا ہرگز نہیں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں کی نفی فرما دی، ریاکاری کریں گے لیکن ان چیزوں کی عبادت نہیں کریں گے۔ اب یہ جو حدیث ہے غیر مقلد احمد شاکر کی تحقیق کے ساتھ جو مسند احمد بن حنبل چھپی ہے، اس میں بھی اس حدیث کو اسنادہ حسن کہا گیا، اور امام حاکم نے مستدرک الصحیحین کی جلد 5 صفحہ نمبر 248 پر 8106 نمبر حدیث یہ بیان کی ہے، اور اس حدیث کو امام حاکم نے جو نا وہ صحیح قرار دیا۔ شعب الایمان میں امام بہقی 6830 نمبر حدیث لے کے آئے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 333 پر، اور امام ابو نعیم اصفہانی محدث اپنی کتاب ہلیۃ الاولیاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 336 پر 2 سندوں کے ساتھ 899 اور 900 نمبر 2 سندوں کے ساتھ اس حدیث کو لے کے آئے ہیں۔ مضمون اس حدیث کا ملتا ہے، اور اس حدیث کی 2 سندیں۔ اب اس میں ایک راوی ہے عبد الواحد بن زید، عبد الواحد بن زید پر ان کے حافظے کی بنیاد پر بعض محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن ان کے 2 متابع موجود ہیں۔ ایک متابع ہے خالد بن محمود بن الربیع جو کہ ہلیۃ الاولیاء میں 899 نمبر روایت کے اندر موجود ہیں، اور ان کا ایک متابع حسن بن زکوان جو کہ سنن ابن ماجہ میں 4205 نمبر حدیث پہ موجود ہے، لہذا ان 2 متابع کی بنیاد پر بھی یہ حدیث کم از کم درجہ حسن کو پہنچتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان واضح احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امت مصطفیٰ عمومی اور اکثری اور مجموعی طور پر شرک میں گرفتار نہیں ہو سکتی۔ اب اس کے برعکس، اس کے مقابلے میں چند روایات پیش کی جاتی ہیں، اور روایات پیش کر کے ان سے استدلال کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نہیں جی امت تو اس وقت جو ہے وہ شرک میں گرفتار ہے۔ جس طرح اس میں دہلوی نے تقویۃ الایمان میں لکھا صفحہ نمبر 23 پر کہ سننا چاہیے کہ شرک بہت پھیل رہا ہے اور اصل توحید نیاب ہے، اصل توحید نیاب ہے، شرک بہت پھیل رہا ہے، یعنی ثابت یہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس وقت امت مصطفیٰ کی اکثریت جو ہے وہ شرک میں گرفتار ہے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اب جو روایت پیش کی جاتی ہیں صحیح بخاری مسلم اور دیگر کتابوں سے، اس میں بنیادی طور پر یہ سمجھیں کہ بعض احادیث وہ ہیں کہ جن کا جو تعلق ہے وہ بالکل نادر صورت کے ساتھ ہے، اور اصول یہ ہے کہ النادر کالمعدوم للاکثر حکم الکل، جو نادر ہوتا ہے نا قلیل، وہ نہ ہونے کی طرح ہوتا ہے، اس نادر کی وجہ سے اکثریت اور مجموعی جو حصہ ہے اس پر حکم مرتب نہیں کیا جا سکتا۔ النادر کالمعدوم، نادر معدوم کی طرح ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو روایات پیش کی جاتی ہیں ان روایات کا تعلق ہے قرب قیامت کے ساتھ۔ اب قرب قیامت حالات وہ نہیں ہوں گے جو اس وقت اب موجود ہیں، اور جس وقت جو امت ان حالات سے جو نا وہ گزر رہی ہے یہ حالات نہیں ہوں گے، بلکہ قرب قیامت حالات بہت زیادہ چینج اور تبدیل ہوں گے۔ مثال کے طور پر 1-2 روایت پہلے سنیں کہ قرب قیامت حالات کس طرح ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں 372 نمبر حدیث ہے، بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا، اسلام اجنبی شروع ہوا تھا اور یہ جو اسلام ہے یہ لوٹ جائے گا اجنبیت کی طرف، یعنی ظاہر ہے کہ شروع سے مسلمان تھوڑے سے تھے اور بعد میں پھر ان کی کثرت اور بہت زیادہ تعداد ہوئی، اور اب بھی حمد تعالیٰ ہے، اور آہستہ آہستہ یہ ہوگا کہ پھر مسلمان تھوڑے رہ جائیں گے، اور یہ کب؟ یہ قرب قیامت چیزیں واقع ہوں گی۔ اور ایک حدیث صحیح مسلم میں 313 ہے، یصبح الرجل مؤمنا، مسلمان مومن صبح کرے گا مومن ہونے کی حالت میں، ویمسی کافرا، اور شام کو کافر ہوگا، صبح کو مومن اور شام کو کافر، اور شام کو مومن اور صبح کو کافر۔ اب قرب قیامت جو حالات بن جائیں گے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں 4957 نمبر حدیث ہے، لا تقوم الساعہ الا علی شرار الخلق، فرماتے ہیں قیامت قائم نہیں ہوگی مگر بدترین مخلوق پر،
جو بدترین لوگ ہیں ان پر قیامت قائم ہوگی. ہم شر اہل الجاہلیہ, وہ جاہلیت کے لوگوں سے بھی زیادہ بدترین ہوں گے جن پر قیامت قائم ہوگی. اور قرب قیامت اس طرح کے لوگ رہ جائیں گے. اب دیکھیں پہلے وہ حدیثیں جن سے استدلال کرتے ہیں. مثلا صحیح بخاری کی 7116 نمبر حدیث ہے, اور صحیح مسلم میں 7298 نمبر حدیث. دیگر اس طرح کی بہت ساری احادیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان لا تقوم الساعہ, قیامت قائم نہیں ہوگی حتی تضطرب الیات نساء دوس علی ذی الخلصۃ. فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ قبیلہ دوس کی عورتوں کی سرینیں ذی الخلصہ کے بت کے پاس جو ہیں اس کے اوپر ان کی سرینیں جو حرکت نہ کریں. مراد یہ ہے کہ ذی الخلصہ جو بت ہے اس کی عبادت جب تک نہیں کی جائے گی اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی. صحیح بخاری میں بھی اور صحیح مسلم میں اور سنن ابی داؤد میں یہ حدیث ایک ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے کچھ قبیلے جو ہیں وہ مشرکین کے ساتھ جا کے نہ مل جائیں. ان احادیث اور روایات کو بیان کر کے استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ امت جو ہے اس وقت جو ہے نا وہ اکثر حصہ شرک میں گرفتار ہے. جبکہ اگر ان احادیث کو آپ تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ دیکھتے ہیں تو واضح ہوگا کہ ان کا تعلق قرب قیامت کے ساتھ ہے. مثلا صحیح مسلم میں 7299 7299 حدیث ہے. ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یذهب اللیل والنہار حتی تعبد اللات والعزی. فرمایا کہ دن اور رات نہیں جائیں گے, یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لات اور عزیٰ کی عبادت نہ کی جائے. جب تک لات اور عزیٰ کی عبادت نہیں کی جائے گی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی. سیدہ عائشہ نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سنا تو فوراً سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کی یا رسول اللہ میں تو سمجھتی تھی کہ جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون, کہ اللہ اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کرے گا. جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے میں یہ سمجھتی تھی کہ معاملہ ایسے ہی رہے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ معاملہ ایسے ہی رہے گا, یہ معاملہ ایسے ہی رہے گا حتیٰ کہ یبعث اللہ ریحا طیبہ, حتیٰ کہ اللہ رب العزت ایک پاکیزہ ہوا کو بھیجے گا. اور مصدق کے حق میں دیگر کتابوں میں یہ ہے کہ وہ بڑی ملائم ہوگی اور خوشبودار ہوا ہوگی. اور فرمایا کہ جب اللہ رب العزت اس ہوا کو بھیجے گا تو جو بھی مومن مسلمان جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا فتوفا, وہ تمام کے تمام کو فوت کر دے گی یہ ہوا اور تمام کے تمام اہل ایمان دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. پھر کیا ہوگا فیبقى من لا خیر فیہ, بس وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جن میں کوئی خیر اور بلائی نہیں ہوگی. فیرجعون الی دین آبائہم, اور وہ لوگ اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف واپس لوٹ جائیں گے, یعنی بتوں کی بات کرنی شروع کر دیں گے. کون؟ جن میں خیر نہیں ہوگی. اور کب؟ جب ہوا چلے گی, اور وہ ہوا چلے گی اور ہر مومن دنیا سے رخصت ہو جائے گا, باقی وہ رہ جائیں گے جو شرار الخلق ہیں. جس طرح کہ میں نے حوالہ دیا 4957 نمبر حدیث صحیح مسلم کا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا تقوم الساعہ الا علی شرار الخلق, مخلوق میں سے جو بدترین مخلوق ہیں ان پر قیامت قائم ہوگی, بدترین لوگوں پر قیامت قائم ہوگی. اب جب طیب اور پاکیزہ ہوا چلے گی تو مومن مسلمان دنیا سے اٹھ جائیں گے. اب وہ ہوا کب چلے گی؟ قیامت کے قریب, جب بالکل قیامت کے بالکل پاس وقت آ جائے گا تو اس وقت یہ ہوا چلے گی. لیکن اسماعیل دہلوی کو مسلمانوں کو مشرک بنانے کا اتنا شوق چڑھا ہوا تھا, یہ کتاب تقویۃ الایمان اس کے صفحہ نمبر 96 پر اسی حدیث کو بیان کر کے تو اسماعیل دہلوی نے لکھا 100 پیغمبر خدا کے فرمانے کے مطابق ہوا, یعنی وہ ہوا چل گئی اور اس وقت تو بس ہر طرف شرک ہی شرک پھیل چکا ہے. یعنی اس عبارت سے کہ 100 پیغمبر خدا کے فرمانے کے مطابق ہوا, یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نعوذ باللہ تعالیٰ وہ ہوا چل چکی ہے اور پوری دنیا سے مسلمان فوت ہو چکے ہیں اور اب صرف مشرک اور کافری باقی بچ گئے ہیں الیاذ باللہ تعالیٰ. حالانکہ وہ یہ واقعہ کب پیش آئے گا؟ قرب قیامت. اور صحیح مسلم کی 7200
58 نمبر 7258 نمبر حدیث ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو قرب قیامت جو لوگ بتوں کی عبادت کریں گے اس حدیث کو بیان کیا، تو فرمایا کہ ان امتی سیبلغ، بلکہ اس حدیث کا شروع یہ کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا اور میں نے زمین کے فرأیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے اس کے مشرق کو اور مغرب کو دیکھ لیا۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جہاں تک اللہ رب العزت نے میرے لیے زمین کو سمیٹا مشرق اور مغرب تک، ان امتی سیبلغ ملکہا ما زوی لی منہا، اللہ رب العزت میری امت کی حکومت کو وہاں تک پہنچائے گا جہاں تک میرے لیے زمین کو سمیٹا گیا ہے۔ کہاں تک؟ مشرق سے لے کر مغرب تک، یعنی امت مصطفیٰ کی حکومت اور سلطنت مشرق سے لے کر مغرب تک جائے گی۔ جا چکی ہے یا جانی ہے؟ وہ جانی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، یہ سارا واقعہ اس وقت پیش آئے گا۔ اچھا، اب وہ حکومت مسلمانوں کو مشرق سے لے کر مغرب تک ملنی ہے، ابھی ہوا چلنی ہے، لیکن یہ ہوا چلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ گویا کہ امت کو جناب صرف اپنے اس خود ساختہ توحید کے نشے کے اندر مست ہو کے وہ مسلمانوں کو مشرک بنانے کے در پہ ہیں۔ تو یہ سارے واقعات بتاتے ہیں، اور اس حوالے سے ایک اور حدیث بھی ہے، امام حاکم اپنی کتاب المستدرک الصحیحین کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 448 پر 8832 نمبر حدیث لے کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی قیامت کے واقعات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، حضور فرماتے ہیں فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ، صرف جو بدترین لوگ ہیں نا وہ رہ جائیں گے، فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، پھر شیطان ان کے پیچھے لگ جائے گا اور ان کو اکسائے گا، بہکائے گا، پھسلائے گا اور کہے گا اَلَا تَسْتَجِيبُونَ وَيَأْمُرُهُمْ بِالْأَوْثَانِ، انہیں کہے گا تم میرا جواب کیوں نہیں دیتے، اور پھر ان کو حکم دے گا یأمرهم بالأوثان، بتوں کی عبادت کا، فَيَعْبُدُونَهَا، پس وہ لوگ جو شرار الخلق ہیں وہ بتوں کی عبادت کریں گے۔ تب قرب قیامت۔ تو ان حدیث سے بحمد تعالیٰ یہ بات بالکل واضح، اور واقعات جو نا ان سے واضح ہوئی یہ بات کہ امت مصطفیٰ جو ہے وہ مجموعی اور اکثری اور عمومی طور پر شرک میں گرفتار نہیں ہو سکتی، اور یہ جو روایات اور احادیث پیش کرتے اور ان سے استدلال کرتے ہیں ان کا تعلق قرب قیامت کے ساتھ ہے۔